کی کمپنی نے اسٹارٹ کیا تھا. وی ور لائک اے گروپ آف 5 to 6 پیپل. بزنس بھی آ رہا تھا ادھر سے. وی ہیڈ اے پراپر CTO. جو CEO تھا وہ بزنس لے کے آ رہا تھا. CTO جو تھا وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کروا رہا تھا. لیکن واٹ وی ور لیکنگ واز کہ لوگ اسٹے نہیں کر رہے تھے. تو اس ایکسپیرینس سے جو ہم نے لرن کیا اور جو میں نے آنے والے جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جتنے بھی جونیئرز ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ ان کی وہاں پہ ریٹینشن, ان کی اسٹیبلٹی, امپلائیز جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ رک نہیں پاتے. وین وی اسٹارٹیڈ تو ہمارا بالکل یہ پلان نہیں تھا کہ یار یہ بندہ یہ رول کرے گا, یہ بندہ یہ رول کرے گا, یہ بندہ, وی آل تھری آف اس فار انجینئرز جسٹ لائک یور سیلف. تو لیکن وہ آرگینکلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح رولز بن جاتے ہیں ایونچولی, رائٹ. اور آپ کے پوائنٹ سے مجھے لگ رہا ہے ویسے ایک اور چیز بھی CEO کے لیے ہونی چاہیے, ان کا نام احمد ہوتا ہے. Assalamu alaikum and welcome to the 5th episode of the Ahmed Zubair Show, where it is my job to unpack the experiences and the life lessons that industry professionals and experts have learned over the last decades and unpack them for you. آج ہمارے پاس ہیں جی the Chief Operating Officer of Codexia Technologies, اور مطلب نارملی آپ لوگ سنتے ہوں گے CEO ہیں جی, CTO ہیں. سافٹ ویئر کمپنی میں COO کا رول جو ہے وہ انویزبلی کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہوتا ہے, لیکن we have somebody with us who specifically does this, and now today we're going to discuss with him کہ ایک small freelancers کے گروپ یا دوستوں کے گروپ میں اور ایک کمپنی میں کیا فرق ہوتا ہے. It doesn't necessarily need to do with the number of people. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 20 سے 30 لوگ ہوں اور وہ ایز اے فری لینسنگ گروپ ہی کام کر رہے ہو, not as a company. So today we have to discuss کہ what is really the difference between a freelancing group and actually a software company. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو فار انٹروڈکشن. آئی گیس کہ گروپ آف فری لانسرز اور کمپنی کے اندر جو بیسک جو ہمارا ڈفرینس ہے وہ اس چیز میں ہوتا ہے کہ گروپ آف فری لانسرز کے اندر اور کمپنی کے اندر پروسیسز جو ہے نا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. لیٹ سے کہ آپ کے جو گروپ آف فری لانسرز ہیں, جیسے ہم لوگوں کی کمپنی نے اسٹارٹ کیا تھا, وی ور لائک اے گروپ آف 5 to 6 پیپل. بزنس بھی آ رہا تھا ادھر سے. وی ہیڈ اے پراپر CTO. جو CEO تھا وہ بزنس لے کے آ رہا تھا. CTO جو تھا وہ ڈیولپمنٹ وغیرہ کروا رہا تھا. لیکن واٹ وی ور لیکنگ واز کہ لوگ اسٹے نہیں کر رہے تھے. تو اس ایکسپیرینس سے جو ہم نے لرن کیا اور جو میں نے آنے والے جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جتنے بھی جونیئرز ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ ان کی وہاں پہ ریٹینشن, ان کی اسٹیبلٹی, امپلائیز جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ رک نہیں پاتے. اور اس کی جو سول ریزن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پروسیسز نہیں ہوتے. اف وی اسٹارٹ فرام دا ویری گراس لیول, تو اس کے اندر یہ ہے کہ آن بورڈنگ ہم اس کو ایک بہت مائنر سا پروسیس سمجھتے ہیں, لیکن ان ایکچوئل وین یو گیو دیم اے ہول پیکیج وین دے کم آن دیئر فرسٹ ڈے, تو دا امپلائیز فیل کیئرڈ کہ دا کمپنی از کیئرنگ اباؤٹ یو. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروسیسز ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں, جو کہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں گروپ آف فری لانسرز میں. بیکاز وین یو آر ورکنگ ایز اے گروپ آف فری لانسر یو ڈونٹ کیئر, آپ کو صرف کام سے مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یار جو بندہ آ رہا ہے وہ کتنی دیر اسٹے کرے گا, کتنی دیر نہیں اسٹے کرے گا. آپ کو بس ہوتا ہے کہ یار مجھے جو پروجیکٹ ملا ہے مجھے اس کو فنش کروانا ہے, نو میٹر کہ اس کو اس کی جو پروسیسز ہیں, لیوز ہیں, یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی. تو آئی گیس دا میجر تھنگ از دا پروسیس جو ہمیں لے کے آنا ہے, جو کہ ڈفرینٹ فارمس کے اندر ہو سکتا ہے. I will definitely get into all of the details related to processes right away, but so I'm going to take a couple of steps back to start with. So مجھے پہلے تو بتائیں کہ Codexia Technologies کرتی کیا ہے. سو بیسکلی Codexia Technologies از اے پروجیکٹ بیسڈ کمپنی, اور ہم لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح کے پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں. وی آر بیسکلی اے ویب اینڈ ایپ ڈیولپمنٹ کمپنی, جہاں پہ وی ٹیک پروجیکٹس فرام ڈفرینٹ بزنس پلیٹ فارم پروفائلس, اینڈ وی آلسو ہیو سم ریٹینر کلائنٹس جہاں سے پروجیکٹس آتے ہیں, اور سمپلی لائک اینی ادر پروجیکٹ کمپنی وی آفر آور سروسز. ٹھیک ہے, گریٹ. اینڈ واٹ اسپیسیفکلی مطلب واٹ ڈز یور ڈے ٹو ڈے ورک لک لائک. مطلب اگر آپ صبح 10-11 بجے جب بھی شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد سے لے کے دن میں کیا کیا چیزیں نارملی ہوتی ہیں. So basically as an operations manager you have to be like really on your toes, either it be administration, admin office کو دیکھنا ہو, HRs کو دیکھنا ہو, interviews on going جو چل رہے ہیں ان کو دیکھنا ہو. تو آپ کو you have to make sure کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے پروسیسز جو ہیں وہ بالکل فٹ چل رہے ہیں. آپ کا کوئی نیو امپلائی آ رہا ہے تو you have to keep an eye ان کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے آن بورڈنگ کے اندر مس نہ ہو رہی ہو. اسی طرح HR کے جو پروسیسز ہیں جس میں ڈیلی بیسس پہ ریکروٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی لیگ آ رہا ہے, آپ کی کوئی
جو پوزیشنز ہیں وہ فل اپ نہیں ہو پا رہی ہیں, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں, جس طرح سے ہم اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایڈمن کے ٹاسک ہیں جس کے اندر آپ کو ڈیلی بیسس پہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے امپلائیز وہاں پہ بیٹھے ہیں, جس کے اندر انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ CEO اینڈ CTO, کہ ہمارے جو ڈے ٹو ڈے پروسیسز ہیں یا ڈے ٹو ڈے ورک ہے وہ بہت اسموتھلی چل رہا ہو. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اینڈ دا لائٹ گوز آف اینڈ یو ڈونٹ ہیو اینی ون ٹو ٹرن آن دا جنریٹر اور اینی ون ٹو ٹرن آن دا انٹرنیٹ اینڈ سم اسٹف لائک دیٹ. تو ہر چیز کے اندر either it be big or either it be small, آپ کے پروسیسز بہت اسموتھ ہونے چاہیے کہ ہر چیز آٹومیٹ ہوئی ہو, اور آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ مل رہا ہو جہاں پہ آپ کے CEO سے لے کر آپ کے سب سے جونیئر امپلائی تک اس کو وہی کلچر وہی انوائرمنٹ مل رہا ہو تاکہ ہی کین بی پروڈکٹیو 100%. رائٹ, گریٹ. تو مطلب 24 آور جاب ہے, رائٹ, مطلب گریٹ, زبردست. اچھا, تو when do you feel کہ when you started Codexia, تو when do you think کہ you guys went from a group of freelancers to a small software company؟ وہ کیا کتنے مطلب نقشہ کھینچے ذرا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا کمپنی کے اندر. اگر میں اس وقت کمپنی کے اندر جاؤں تو مجھے کیا نظر آئے گا؟ پہلے مجھے گروپ آف فری لانسرز کا بتائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ وین یو اسٹارٹڈ بیکمنگ اے اسمال سافٹ ویئر کمپنی, تب کیسا لگے گا مجھے دیکھنا. رائٹ, سو آئی ول اسٹارٹ اٹ ود اے اسٹوری. How like I got involved into Codexia Technologies and how we were a group of freelancers and how we made that shift to a proper company. So basically I graduated in 2016 from PUCIT and I took up the job in NetSol as a software engineer. Uske baad kya hua کہ we thought کہ we had to start a company. I was doing my own thing as a lone rider, as a freelancer. Ali and other my partners who were also happened to my class fellows, وہ لوگ انہوں نے بھی اپنی جاب اسٹارٹ کی. اور after completing 1 year when we had very good company experience, I had the NetSol experience, they had a very small firm experience which I guess was more gave advantage to them, because مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی کمپنی میں کام کرتے ہو نا جس میں پروسیسز نہیں بھی ہوتے تو کئی دفعہ اس کا بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر بھی آپ ہی ہوتے ہو, بیک اینڈ ڈیولپر بھی آپ ہی ہوتے ہو, ایون کہ ڈپلائمنٹ وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو جب اس طرح کا ایکسپیرینس ان کو بھی مل گیا, وہ ٹوٹلی ایک بغیر پروسیس کی کمپنی میں تھے, اینڈ آئی واز ان NetSol, large company processes exactly all around. Yep. Right, so right. uske baad humne decide kiya, they decided to like kick off the company their own, اور انہوں نے company start کی. تو whenever we went there جو بھی میرے projects ہوتے تھے I used to give them, اور ہم لوگ مل کے کام کرتے رہے. تو جب بھی میں وہاں جاتا تھا تو ایک ہی پرابلم ہوتی تھی جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. آئی واز ناٹ like the formally part of the company. ٹھیک ہے, مطلب you were just kind of their lead generation engine. Yeah, lead generation and overlooking businesses and discussing with them کہ یار اچھا تم لوگ کمپنی میں وہ چیز کیسے کر رہے ہو, کیونکہ تم ایک بڑی کمپنی میں ہو اور ہمیں یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو آئی واز لائک گیونگ دیم کنسلٹنسی آن دیٹ, اور ساتھ ساتھ پروجیکٹس دے رہے تھے. اب میں جب بھی وہاں جاتا تھا ایک ہی پرابلم ہمیشہ ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی کہ یار امپلائیز نہیں رک رہے. اب مطلب اتنا زیادہ ان پہ ٹائم بھی لگا رہا ہے, اب کیونکہ پراپر ایک HR بھی نہیں ہے. اب گروپ آف فری لانسرز کا پہلا فرق تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ آپ کا CEO بیٹھا ہائرنگ کر رہا ہے. اس پوائنٹ پہ کتنے لوگ ہیں کمپنی کے اندر؟ دیر آر لائک 35 people right now. نہیں ابھی نہیں, اس پوائنٹ پہ اگر میں دیکھوں یہ جس پہ آپ گروپ آف فری لانسرز کی بات کر رہے ہو تو کتنے لوگ ہیں؟ 6 people including the CTO and CEO. ٹھیک ہے, یعنی 4 امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے, ساری کال CEO کر رہا ہے, انٹرویوز بھی وہی لے رہا ہے, بالکل HR انٹرویو بھی وہی لے رہا ہے. Exactly. So HR interview and the call interview the CEO is taking, and the technical one CTO is taking that interview. تو CEO اور CTO ہی مل کے وہ کام کر رہے ہیں. اب اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ایک سب سے پہلا جو حاجت آتا ہے وہ تو یہ آتا ہے کہ اب جب امپلائی کا انٹریکشن پہلے ہی دن CEO سے اس طرح کا ہوتا ہے کہ کال بھی وہی کر رہا ہے, HR انٹرویو وہی لے رہا ہے, تو وہ جو ایک گیپ پاور ڈائنامک نہیں بنتی, وہ نہیں بنتی. تو گروپ آف فری لانسر میں سب سے انیشیل لیول پہ یہ فرق ہے کہ آپ کی وہ جو CEO اور CTO کی پاور ڈائنامکس ہیں وہ فارم نہیں ہو رہی. امپلائی کو یہ فیل نہیں آ رہا کہ ہی از ان اے کمپنی, اس کو یہی لگ رہا ہے کہ I'm just with a group of people جہاں پہ بیٹھ کے میں آرام سے دوستوں کے ساتھ کام. اس وقت اگر میں آپ اپنے آفس کو مجھے ڈسکرائب کریں تو 6-7 لوگوں کا آفس کس طرح نظر آئے گا if I were to look at it? I guess we were just sitting randomly in a small office جہاں پہ کوئی بھی جائے تو اس کو یہی لگے گا کہ there are like group of people اور آرام سے بیٹھے کام کر رہے ہیں, because environment ایسا ہوتا ہے, کلچر ایسا ہوتا ہے, سامنے CEO اور CTO بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 امپلائیز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو everyone is in the same room. اس کی وجہ سے ایک بڑا اچھا ہوتا تھا کہ like communication بڑی فاسٹ تھی. ٹھیک ہے, جو کہ اب ہم اس چیز کو مس کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کور ہو سکتی ہے. تو اب اس کے اندر جب
جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار یہ پرابلم ہر دفعہ جب میں جا رہا ہوں تو ان کے پاس آ رہی ہے, تو آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ نیٹ سول کے پروسیسز کیسے چل رہے ہیں, وہ کیسے روک رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس میں بھی ایک لیول پہ جا کے when I completed my 3 years in NetSol, تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار مے بی آئی ایم لوکنگ ان دا رانگ کمپنی, بیکاز فرسٹلی کوڈیکسیا واز اے پروجیکٹ بیسڈ کمپنی اینڈ NetSol واز اے سوللی پروڈکٹ بیسڈ کمپنی. And then again they were like 1500 and 2000 in count of employees and we were just 6 people. 20 سال پہلے وہ چیز کر چکے ہیں جو کہ آپ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. Yes. Then I made a switch to Strategic Systems International, SSI, which was a project based company, and at that time they were like 100 to 125 people, and I guess that was a very good prospect for me to see how they go up from there. And when I went there they were 125, and when I left from there they were like 300 people. یار یہ جو 125 سے لے کے I think 300 400 تک کا جمپ ہوتا ہے نا, it is so crucial in a company's lifetime because I've actually seen it at RB Salt. مطلب آپ نے SSI میں دیکھا, میں نے RB Salt میں دیکھا, right? So مطلب like literally a company which is at 100 it is like 80% different from the same company when it gets to 300 کیونکہ لوگ ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ, ایک دم سے ڈفرینٹ رولز میں چلے جاتے ہیں, سیگریگیشن ہو جاتی ہے, آئی ڈونٹ نو پروجیکٹ مینیجرس کی ایک لیئر آ جاتی ہے, پروسیسز آ جاتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہیڈ آف HR ضروری ہو جاتا ہے اس پوائنٹ پہ. تو یہ آئی تھنک کہ وہ لرننگ مائٹ ہیو ریئلی ہیلپ ٹو یو ان میکنگ سینس آف کہ یار کیا مسنگ پیس آف دا پزل ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ نے جس طرح بولا بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب وین یو موو فرام 100 to 300 ڈریسٹکلی, تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو الائن پروجیکٹ مینیجرز آن ایچ لائک اے ٹیم آف پیپل, اے گروپ آف پیپل. اس کے بعد وین یو ورکنگ ود 1 HR, تو 300 people is something 1 HR could not handle. تو پھر آپ کو HR میں بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے who is going to solely see the recruitment, جس کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس رول ہیں, کچھ ٹیلنٹ ایکوزیشن والے لوگ ہیں, کچھ آپریشنز والے لوگ ہیں. حالانکہ ان دا انیشیل ڈیز وی تھاٹ کہ HR ہی ریکروٹمنٹ کو بھی دیکھے گا, اور یہ ساری چیزوں کو that has been such a big learning for us as well. I think that has been our key learning in the last 1 year کہ if you have to work in Pakistan's market, تو آئی تھنک ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ آپریشنز کے شاید لوگوں کو شاید ایک مہینہ آپس میں بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں, مطلب ان کے اتنے ڈفرینٹ رولز ہیں. ایگزیکٹلی رائٹ اباؤٹ دیٹ. تو when I like went there and I learned from there, so exactly what I did was then back in 2019 I joined Codexia Technologies as a COO formally. اس میں پھر آ کے سب سے پہلے میں نے وہی چیزیں جو میں نے آپ کو کہا کہ گروپ آف فریلانسرز میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ کالز بھی ساری وہی لے رہے ہیں, انٹرویوز بھی وہی کر رہے ہیں, فرسٹ ڈے بچہ آ رہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے 1 سال والا پہلے سے بیٹھا ہوا ہے, اور 1 سال کی کمپلیشن کے اوپر یا کسی بھی ایئر کی کمپلیشن کے اوپر دیر از لائک نو ایونٹ, دیر از نتھنگ ایٹ آل. تو مجھے یہ چیز تو سمجھ آ گئی تھی کہ پرابلم یہ ہے کہ امپلائیز آر ناٹ فیلنگ لائک انگیجمنٹ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, انگیجمنٹ نہیں ہے. اور میرا خیال ہے آئی ڈونٹ تھنک اٹس دا رائٹ ٹرم ٹو سے, لیکن I guess your company is your second home, right? Because you are spending majority of your time more than your home there. تو میرے گھر والے تو کہتے ہیں میرا گھر میرا سیکنڈ ہوم ہے. That can be the other way around too. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کو ان کو یہ فیل کروانا ہوتا ہے, تو دے آر بینگ ایکولی کیئرڈ لائک دے آر ڈن ایٹ دیئر ایکچوئل ہوم. لائک برتھ ڈیز ہیں, ایک بہت چھوٹا سا پروسیس ہے, لیکن میرا خیال ہے جب سے ہم نے وہ پروسیس لائک انوالو کیا ہے, they are really happy about it کہ ان کا ایک اسپیشل ڈے ہے جو ہم سیلیبریٹ کریں اینڈ آل اسٹف لائک دیٹ. تو ناؤ موونگ فرام دا گروپ آف فری لانسرز ٹو اے کمپنی, ایک گروپ آف فری لانسرز جس کے اندر کوئی پروسیس نہیں ہے اور بس لوگ آ رہے ہیں اور لوگ جا رہے ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلا پارٹ جو تھا جو میں نے انٹروڈیوس کیا دیٹ واز HR. ٹھیک ہے, ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ایز اے گروپ آف فری لانسرز نا, تو آپ پاور کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے نا بہت ہیزیٹنٹ ہوتے ہو کہ یار جس طرح سے میں یہ HR کے انٹرویوز کر رہا تھا یا اتنا اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا, میرے اتنا اچھا کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا جو ہنج ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیسے دوں ان کو. ایبسلیوٹلی یار, میں مطلب لائک سو مینی پیپل ریچ آؤٹ ٹو می ان ایٹ دس اسٹیج کہ یار وہ کہتے ہیں یار ہم 4-5 لوگ ہیں. اور انٹرسٹنگلی ایک اور بیریئر بھی ہوتا ہے کہ گروپ آف فری لانسرز کے نا مارجنس بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اوور ہیڈ کوئی ہے ہی نہیں. ایوری بڈی از لائک آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک رفلی لائک مور دین 60% مارجن ہوں گے اگر آپ گروپ آف فری لانسرز میں جا رہے ہوں گے. اور HR لانے کے لیے آف کورس آپ کو یو ہیو ٹو سیکریفائز یور مارجنس. تو آئی تھنک وہ بھی ایک بیریئر ہے اس میں ان ڈوئنگ دیٹ, رائٹ؟ بالکل ایسے ہی. بٹ دیٹس سو سپر امپورٹنٹ, رائٹ؟ اینڈ یو نو لائک جس طرح آپ مارجنس کی بات کر رہے ہو تو بڑی نیٹی گریٹیز میں اگر ہم جائیں,
ایون کہ وین یو آر ورکنگ ود اے گروپ آف فری لانسرز تو شاید آپ کو صاف پانی بھی امپلائز کو نہیں دے رہے ہوتے آپ اس ٹائم پہ. مطلب لٹرلی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو پے فار ٹیشوز اور واٹر اینڈ آل دیٹ اسٹف, کیونکہ بس چل رہی ہیں چیزیں, ایک ٹیپ لگی ہوئی ہے, لوگوں نے بھر لیا ویسے. بٹ سڈنلی وین یو میک اے شفٹ ٹو اے کمپنی, یو ہیو ٹو میک شیور کہ دے آر گیٹنگ کلین واٹر, دے آر گیٹنگ پراپر ٹیشوز, اینڈ یو نو لائک ٹیبل صاف ہے, ان کی مشین صاف ہے جن پہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیز آر اسمال ڈفرینسز کہ جب وہ صبح اٹھ کے آ رہے ہیں اور ایک طرف ان کو وہ جگہ ہے جہاں پر دے آر ناٹ بینگ آسکڈ فار ٹی اور کافی, دیئر مشینز آر ڈرٹی, اور خود ہی صبح آ کے یو نو دے آر گیٹنگ دیئر مشینز کلینڈ, وچ واز دا تھنگ وین وی ور اے گروپ آف فری لانسر. تو وہ چیزیں جب آپ آ کے انٹروڈیوس کرتے ہو تو اگین چیزیں آٹومیٹ ہو جاتی ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو کم, دے سٹ آن دیئر پلیس اینڈ دے اسٹارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو 3 سب سے امپورٹنٹ سیکشنز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایز اے کمپنی آپ کو پروسیس سے پہلے لے کے آنے پڑتے ہیں, دیٹ از HR, آفس بوائز اینڈ ایڈمن. یہ وہ 3 ڈپارٹمنٹس ہیں جو سب سے پہلے ایک کمپنی کو اپنے شولڈر سے ایک CEO کو, CTO کو یا COO کو آگے ڈیوائڈ کرنے, کیونکہ آفس بوائز کا کام پہلے تو لوگ خود کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی رائٹ, تو وہ آپ نے کر دیا. HR کا ڈیفینیٹلی CEO موسٹ پرابلی وہ رول کر رہا ہوگا. یس رائٹ, اینڈ دین ایڈمن کا رول آئی تھنک کہ اس ٹائم whoever is available, right, جس بندے کے پاس ٹائم ہو اس نے وہ کر لیتا ہے. ایگزیکٹلی رائٹ. اگین ان دیٹ ڈیز اگر کوئی انٹرنیٹ کی کیبل بھی خراب ہو رہتی تھی تو CTO یا CEO اٹھ کے بھاگ رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ 3 ڈپارٹمنٹس فرام دا ویری ناٹ فرام دا ویری فرسٹ ڈے, کیا گولڈن نمبر ہے کس سائز پہ یہ کر لینا چاہیے کام؟ آئی گیس وین you know the day you turn 11 from 10, I guess that is the time جب آپ نے ڈیسائڈ کر لیا ہے کہ now you are in that phase کہ یار آپ کو ایک پروسیس لے کے آنا پڑے گا. I guess with 5 to 6 people and again or 7 to 8 people it's manageable to some extent. لوگ اپنا کھانا خود لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے پلیٹس میں ڈالا, کھا لیا, مائکروویو کر لیا, کھا لیا. جیسے ہی you know jump from the count of 10 تو اس کے بعد اب وہ 10 لوگ اکٹھے کیسے کھائیں گے, اس کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے, کیا ٹائمنگز ہوں گی, کس ٹائم پہ کھائیں گے. کیونکہ جب آپ ان کو اوپن چھوڑ دیتے ہو نا تو کوئی اب 2 بجے کھانا کھا رہا ہے, کوئی 4 بجے کھانا کھا رہا ہے. تو اگین وہ گروپ آف فری لانسرز کے اندر ڈسپلن بھی نہیں ہوتا, روٹین. ایبسولوٹلی یار, دس از سو انٹرسٹنگ. مطلب آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے 10 سے 11 والی نمبر بولا ہے. یس, I was listening to Daniel Priestley's podcast with Ali Abdaal about about 2 weeks ago. تو اس نے لٹرلی یہ کہا, اس نے کہا کہ یار جب آپ 11 تک لوگ ہوتے ہو نا تو آپ سب کچھ زبردست چل رہا ہوتا ہے. As soon as a 12th person joins in نا, everything falls apart. کیونکہ اب آپ کو ایٹ لیسٹ 2 ٹیمس چاہیے. ایک ٹیم جس میں 5 لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کے اوپر ایک بندہ کائنڈ آف رپورٹنگ مینیجر اور وہ ہے. تو ایبسلیوٹلی یہ تو مطلب آف کورس یو سین اٹ, آئی ہیو سین اٹ, اینڈ دیر از آلسو دس رول آف تھرڈز ایز ویل کہ مطلب اینڈ آئی ہیو لائک لٹرلی سین اٹ ایٹ آر کمپنی کہ 1 پرسن پہ ایک اور کلچر ہوتا ہے, اینڈ دین 3 پہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ٹوٹلی, 3 سے 9 تک بالکل سیم ہوتا ہے, 10 پہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, 10 سے 29 تک سیم ہوتا ہے, 30 پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, 30 سے 99 تک سیم ہوتا ہے, 100 پہ مطلب یہ رول آف 3 ہے. بالکل ایسی ہے. اور ایونچولی آگے بھی وہی کنٹینیو کرتا ہے. یہ بہت اسٹرینج ساؤنڈ کرتا ہے کہ یار ہاؤ کم تھنگز ور ورکنگ رائٹ ود 11 پیپل اینڈ آل آف ا سڈن 12 کے اندر وہ چینج ہو گیا. بٹ اٹ ہیپنز اینڈ یو نو لائک آئی ہیو لٹرلی گون تھرو دیٹ پیریڈ. تو اگین ایز وی ور ٹاکنگ, تو آپ سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے نا گروپ آف فری لانسر سے کمپنی میں آنے کا, وہ ہے کہ آپ پاور ڈیوائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کو لگتا ہے کہ ایڈمن اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھ پائے گا. ناٹ بیکاز آف میل انٹینٹ, مطلب کہ آپ کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی پاور نہیں دینی. انٹینشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ یار اس پرفیکشن سے, اس دل سے, اس طرح سے چیزوں کو وہ دیکھ نہیں پائے گا جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں. بیکاز یو تھنک ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس مائی کمپنی, تو جس طرح سے میں اس کے لیے کام کر سکتا ہوں نا, شاید ایک 3rd پرسن کو میں انوالو کروں گا تو وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں کر پائے گا. تو جب وین آئی یو نو لائک جوائنڈ ان کوڈیکسیا, تو اس کے بعد سب سے پہلی چیزیں جو میں نے کی وہ یہی تھا کہ ہم لوگ پراپر ایک HR کا ہم ڈپارٹمنٹ لے کر آئے, ہم آفس بوائز کو لے کے آئے. تو ہم ایڈمن اپنا کافی لیٹ لے کر آئے کیونکہ ہمارا میجرلی کام HR کا, کیونکہ وین یو آر اے گروپ آف یو نو اسمال پیپل لائک ایون 10 to 15, تو ایڈمن کے کام بھی تھوڑے سے آپ کے HR دیکھ پا رہی ہوتی ہے کیونکہ یو ہیو دا آفس بوائے دیر. تو آل HR ہیز ٹو ڈو از کہ اس نے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز کس طرح سے کرنی ہے. لیکن اگین جس طرح سے آپ 10 سے 11 جاتے ہو تو آپ کو HR اور آفس بوائے کو لے کر آنا ہے. اسی طرح سے وین یو نو لائک جمپ فرام 20 to 21, تو اس ٹائم پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ HR کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے.
تو آپ کو اس میں بھی ایک تو ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ایچ آرز آپ 2 لے کر آئیں, جس کے اندر ایک ٹوٹلی ریکروٹمنٹ کو دیکھ رہی ہو اور دوسری ٹوٹلی آپریشنس کو دیکھ رہی ہو. اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ ایچ آر کے انڈر نہیں آتا, بیکاز ایڈمن بائی نو مینس فالز انڈر ایچ آر سیکشن. ہم لوگوں نے تو آپ کو دیکھا کہ پہلے ایکوزیشن کو بھی اور آپریشنس کو بھی ایک ہی جگہ پہ دیکھا ہے, رائٹ. تو میرا خیال ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ کو کاؤنٹ کے لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ٹائم پہ آپ نے رائٹ شفٹ لینا ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے جہاں پر اس کے لیے اسپیسیفک پرسن ہونا چاہیے. تو اگین لائک آئی ہیو ویری گڈ فرینڈس ہو آئی یوز ٹو ڈسکس ود دیز تھنگس, اور وہ مجھے پہلے دن سے ایک چیز بتاتے رہتے تھے کہ یار تمہیں سب سے بڑا جو پرابلم آئے گا نا وہ یہی آئے گا کہ تم لوگوں کو نا پاور نہیں دے سکو گے. لیٹنگ گو از لائک سو ہیوج. بالکل صحیح بات ہے. اور آئی تھنک کہ مطلب شاید فاؤنڈرز آئی تھنک ایڈمن میں تو چلیں پھر بھی کر دیں, ٹیکنالوجی میں پھر لیٹنگ, اس کے بعد ٹیکنالوجی آتی ہے کہ یار ادھر لیٹ گو کب کرنا ہے, یا سیلز آتی ہیں, سیلز میں لیٹ گو کرنا ہے, تو لیٹنگ گو از لائک سو امپورٹنٹ پارٹ. And I guess the one advice that I would give to the co-founder is کہ بھائی جتنا جلدی آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہو نا اپنے آپ کو فری کرو اس سے. اور ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی somebody grows up into that role, right? بالکل ایسے ہے. اب ایک دو ریپلیس کریں گے, تیسرا بندہ آئے گا وہ کر دے گا, تو کر لے گا, ایک نہ ایونچولی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. انٹرسٹنگ. تو اس میں اب آپ کو پھر اگین ہم نے جب شروع کیا تو یو ہیو ٹو ہیو اے امپلائی بک جس کے اندر آپ کے سارے سیٹ آف رولز ہونے چاہیے وین یو میک دیٹ شفٹ فرام گروپ آف فریلانسرز ٹو دا کمپنی. سب کو پتا ہونا چاہیے ہو ایور از جوائننگ از رول سب کے لیے سیم ہے, ٹھیک ہے. پالیسی وغیرہ آپ بتا رہے ہیں, رائٹ, سب کے لیے سیم ہونی چاہیے, کیونکہ وین یو ار گروپ آف لوگ تو کہتے ہیں جی پالیسی کا بڑا, پالیسی کے تو بڑے اگینسٹ ہوتے ہیں لوگ, تو پالیسی کی کیا اتنی ضرورت ہے؟ اب میرا خیال ہے ایٹ لیسٹ کمپنی کا ایک سٹانس ہونا چاہیے لازمی, جو کہ اس کی سے امپلائی بک کی فارم میں ہوتی ہے. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. اف یو ہیو 20 پیپل اور اس میں سے لائک 5 to 6 پیپل آر فیسنگ پرابلمس ڈیو ٹو اے سرٹن پالیسی, دین یو گاٹ اے تھنک کہ یار اف 30 to 40% آف دا پیپل آر ہیونگ پرابلمس ود اے سرٹن پالیسی, تو اس کے اندر شاید ہم زیادہ ریجڈ تو نہیں ہو رہے. لائک وین وی اسٹارٹیڈ آف, تو اگین ایز گروپ آف فریلانسرز یو آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ دا ٹائمنگس. تو ہم نے ان کو بولنا ہے کہ یار آپ لوگوں نے تو نا 9 بجے آنا ہے, اور جو ہے بس اس کے بعد 6-7 بجے جو بھی ٹائم ہوتا تھا چلے جاتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے جب اب سرٹنلی ایک کلچر چینج آیا ہے, ورک لائف بیلنس انٹروڈیوس ہوئی, کووڈ آیا اور وہ ساری چیزیں آئیں, تو سڈنلی کیا ہوا کہ وہ جو 9 بجے والی چیز تھی نا وہ اس طرح سے اچیو نہیں ہو سک رہی تھی, بٹ وی ور ریجڈ آن دیٹ کہ بھائی نہیں 9 بجے ہی آئیں گے سارے. تو وین آئی واکڈ ان, تو پھر دین آئی ٹاک ٹو مائی لائک کو فاؤنڈرز اینڈ ٹولڈ دیم کہ یار دیکھو یہ چیز مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے, اگر ہم 9 کے اوپر مزید ہوں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے ٹیلنٹ کے اوپر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. اینڈ بلیو یو مے ناٹ کہ جب ہم نے اپنی ٹائمنگس کو فلیکسیبل کیا, people were really happy and their retention popped up to 60 to 70%, and maybe more productive as well. exactly because they know کہ یار جب مرضی آئے, ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے 9 hours پورے کرنے ہیں یا ٹکٹس پوری کرنی ہے اور اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے. تو اگین اس میں بہت سارے امپلائیز ہیں جو ایکسپلوئٹیشن بھی کرتے ہیں کہ وہ 9 سے 9:30 اور 9:30 سے 10 اور 10 سے بھی آگے, بٹ یو ہیو ٹو کیپ اے چیک آن. تو جتنے بھی گروپ آف فری لانسر سے کمپنی کے اندر شفٹ ہو رہے ہیں لوگ, ان کو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یار ڈونٹ بی ریجڈ آن یور پالیسیز. یو ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس کہ یار کتنے % آپ کے امپلائیز ہیں جو اس پالیسی سے خوش ہیں اور کتنے % امپلائیز ہیں جن کو پرابلم ہو رہی ہے. تو اگر آپ کی 30 to 35% امپلائیز آر ہیونگ پرابلم ٹو اے سرٹن پالیسی, یو ہیو ٹو میک دا چینج. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ایبسلیوٹلی میک سینس. تو یو مینشنڈ کہ ایک تو مطلب ایچ آر, آفس بوائز اور ایڈمن, تو اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہی گروپ آف فرینڈز یا گروپ آف فری لانسرز ورسز کمپنی کے اندر which help you make that shift? اب آئی گیس ان ڈپارٹمنٹس کے علاوہ باقی سارے پروسیسز ہیں. اب ان پروسیسز کے اندر وہ پروسیسز ایونچولی فال انہی 3 سیکشن میں کرتے ہیں, لیکن دیز آر دا پروسیسز دیٹ ہیو ٹو کم فرام دا COO, بیکاز HR won't be the one or office boy won't be the one, admin won't be the one who can take those initiatives. Like I told آن بورڈنگ ہے, اگر آپ اپنی آن بورڈنگ, آپ کی جو ایگزٹ انٹرویوز ہیں, یہ سارے آپ بڑے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہو, تو آپ کے امپلائیز کی ریٹینشن بڑی ڈراسٹکلی اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, فرام دا ویری فرسٹ ڈے ہی از گیٹنگ دیٹ فیلنگ دیٹ ہی از گیٹنگ دا کیئر فرام دا کمپنی اینڈ ہی از ویلیویبل ٹو دا کمپنی. اسی طرح سے جب آپ موو آن کرتے ہو, تو میرا خیال ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ ہوگی,
birthdays. Literally if you know like end of that single process in the company, مجھے لگتا ہے کہ 50% ہماری employer retention شاید گر جائے. کیوں؟ کیونکہ they are so excited and happy about it. Everybody is, yeah. I think I guess even for us. Absolutely, everybody is. I think تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ کی امپلائی کی برتھ ڈیز ہو گئی, آپ کی جب آپ وین یو ار گیٹنگ پرماننٹ فرام دا پروبیشن پیریڈ, دین وین یور اینول اینیورسری کمز, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آپ امپلائی کی سیلیبریٹ کرتے ہو تو ہی فیلز ویلیوڈ. تو یہ پروسیسز ہیں جو آپ کو لے کر آنے ہیں, اور آپ کو ہر اسٹیپ پہ میک شیور کرنا ہے کہ یار جب امپلائی آ رہا ہے اس کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے ایڈریس ہو رہے ہیں, اس کے جتنے بھی ایونٹس ہیں دے آر گیٹنگ پراپرلی سیلیبریٹڈ, ہی از گیٹنگ ہز ٹائم. ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ اور اپنے اس مینجمنٹ کے اندر اتنا انوالو ہو گئے کہ ہم اس کو اسکپ کر گئے. اچھا, تو یار ایچ آر اور آفس بوائز والا تو میک سینس ڈیفینیٹلی. آئی تھنک یو ایکسپینڈیڈ آن دیٹ ویل. تو ایڈمن کا کیا رول ہے؟ مطلب کہ اگر مجھے 9 یا 10 لوگوں پہ اگر ایڈمن کو ایڈ کرنا ہے تو کیوں ایڈ کرنا ہے؟ آئی گیس ان دونوں ڈپارٹمنٹس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایڈمن ہی ہے. کیونکہ دیکھو آپ کے جتنے بھی کام ہیں نا اس طرح کے, آپ کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا ہے, آپ کی لائٹ چلی گئی ہے اور جنریٹرز آن کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں, کیونکہ آفس بوائز میرا خیال ہے وہ وہاں تک آپ کے سارے کام کر سکتے ہیں جہاں تک جو ہے نا بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی انوالو نہیں ہوتی, پرابلم سالونگ انوالو نہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ بیکاز دے آر ناٹ دیٹ مچ لٹریٹ کہ وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ جو ہے وہ ہینڈل کر سکیں. تو اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کے اندر آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہے, لیٹ سے آپ کا کوئی ووڈ ورک کا کام ہے, آپ نے کوئی چیز اوور سی کرنی ہے, انٹرنیٹ کے پرابلمز ہیں, ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, آپ کے میک بک کے, آپ کے ڈیوائسز کے چارجر جل گئے. ایگزیکٹلی, مطلب آپ دیکھو کہ ان کے اندر اب آفس بوائے کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک میک بک کا چارجر کے اندر بھی ڈفرینس ہو سکتا ہے, یا اگر سی ٹائپ کیا ہے یا مائکرو یو ایس بی کیا ہے, اس کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں. اور 9-10 لوگوں پہ اگر سی ٹی او یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنا ٹائم بہت زیادہ ضائع کرے, رائٹ؟ کہ مطلب یور بلنگ ریٹ وٹ ایور $30 ہے, $40 وٹ ایور اٹ از, آپ اس کو ضائع کر کے آپ ایکچولی یہ کام کریں تو ڈزنٹ ریلی میک سینس. ایگزیکٹلی, امیجن بینگ دیٹ مچ ویلیویبل دیٹ یو کین گیٹ $50 پر آور, اور وہ آپ اپنا پر آور کہاں اسپینڈ کر رہے ہو. بٹ اٹ از سو ہارڈ ٹو ریپ یور ہیڈ اراؤنڈ اٹ, رائٹ؟ مطلب کہ unless you organically arrive at that, یا پھر somebody really puts it in front of your face کہ یار یہ دیکھو تم اس طرح ٹائم ضائع کر رہے ہو, it's really hard to realize that, right? Exactly, I guess ہمیں بھی تب تک ریئلائز نہیں ہوا تھا جب تک میں نے 1-2 لوگوں سے ڈسکشن نہیں کی, اور they were like very blunt about it کہ یار تمہیں نکلنا ہے اور نکلو اس چیز سے. یار اچھا, coincidentally نا ہم نے کسی سے ڈسکشن نہیں کی تھی, مطلب ہم نے خود ہی ایکسپیریمنٹ کر کے کیا. ہمارا تو سب سے بڑا فیئر یہ تھا کہ یار اگر ہم ایڈمن بھی ہائر کر لیتے ہیں اور ایچ آر بھی ہائر کر لیتے ہیں تو ابھی ہم 9-10 لوگ ہیں, تو if the company closes تو ان کی جابس کا کیا ہوگا. تو میرے لیے تو سب سے بڑا ہمارا بیریئر یہ تھا, بٹ وی were really glad that we took that decision. اور ندیم یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, راک اسٹار ایڈمن of our office, مطلب we've been really lucky to have him, اور مطلب we really happy we took that decision. لیکن اس پہ آرگینکلی ارائیو کرنا بہت مشکل ہے, مطلب کہ انلیس کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں, آپ حفیظ سینٹر کے چکر لگا رہے ہیں بار بار, تب جا کے آپ کو سمجھ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ اپنا چھوٹی سی اسٹوری ہے وہ سناتا ہوں. ہوا ایسے کہ ایک جنریٹر کی وائر تھی وہ ڈلوانی تھی. اب I was living in Lake City, that is 30 kilometers from my office, and Azhar was lives in Dharmpura جو کہ 10 kilometers تھا اس کے آفس سے. اب وہ جنریٹر کی وائر سیٹرڈے کو ڈلوانی ہے. اب I am the CEO of the company, he is the CTO of the company, اور ہم دونوں ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ وائر کون ڈلوائے گا جا کے, ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں بھی بزی ہو گیا, وہ بھی بزی ہو گیا, تو وہ کام نہیں ہوا. اور ہم منڈے کو آ کے اس چیز پہ آرگومنٹ کر رہے تھے کہ یار یہ تیرا کام تھا, وہ کہہ رہا تھا نہیں تیرا کام تھا. دیٹ ڈے وی ریئلائز کہ یار what are we doing, like ہم نے بیٹھ کے جب when we cool down تو ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یار یہ ایز اے سی ٹی او اور سی او ہم کس طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جنریٹر کی طرح تم نے ڈلوانی تھی یا میں نے ڈلوانی. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار انف آف دس, یہ حفیظ سینٹر سے جا کے ڈیوائسز خریدنا اور یہ سارے کام کرنا, اب ہم ایک پراپر بندہ لے کے آنا پڑے گا who should be technically sound, جس کو آئیڈیا ہو تھوڑی سی جو ہے وہ آئی ٹی اکوپمنٹ کا, نیگوسیشن کا, مٹیریلز کا, پروکیورمنٹ کا, رائٹ. اینڈ لکلی وی گاٹ اے گائے who was working with Microsoft as an admin officer, so he is like very technically sound and he is very active in his processes. تو lucky for us کہ اس طرح کا ہمیں جو ہے وہ بندہ ملا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے
کہ چیزیں اتنی آٹومیٹ ہو گئی ہیں کہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا. لائک لٹرلی سم ٹائمز ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ چیز ہوئی بھی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اٹ ریئلی فیلز لائک کہ مطلب ایڈمن آفیسر شاید کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن ایکچولی وہ اتنی زیادہ ہیوی لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے پیچھے which makes everybody's lives easier. True that. Right, absolutely. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو alright, so I think ویری گریٹ پوائنٹس کہ ایچ آر اور ایڈمن اور آفس بوائز تو یہ ارلی اسٹیجز پہ ہوتے ہیں, رائٹ. یہ آئی تھنک کہ 10 ہم نے یہ بات کر لی 10 سے 11 والے شفٹ میں. بالکل ایسے. اس کا نیکسٹ شفٹ کب آیا آپ کی کمپنی میں؟ نیکسٹ شفٹ کب آیا کہ یار ایک ایسا پیراڈائم یا ایسا ڈراسٹک شفٹ آیا ہو کہ یار اس پوائنٹ فارورڈ جو ہے نا ہمیں ایک دم سے کچھ اور انٹروڈیوس کرانا پڑے؟ آئی گیس جب سارا کچھ اسٹیبل بھی ہو جاتا ہے نا کمپنی میں, تو اس کے بعد اگر وہ اسٹیبلٹی کے بعد کچھ چینج ہی نہ آتی تو امپلائز کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار سم تھنگ از مسنگ. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پاس ہوتی ہیں جو آپ نے بیک آف دا ہینڈ رکھی ہوتی ہیں. لائک دس از ناٹ اے گڈ تھنگ ٹو سے, لیکن میرا خیال ہے کہ کمپنی شوڈنٹ ڈو اٹ کہ آپ اپنی ساری جو پالیسیز ہیں نا وہ اسی ٹائم پہ انٹروڈیوس کر دو. لائک میڈیکل پالیسی از دا ون دیٹ شوڈ بی دیئر فرام دا فرسٹ ڈے, لیکن جیسے کہ لون پالیسیز ہیں اور بہت ساری پالیسیز ہیں, آپ آہستہ آہستہ ان کو کمپنی کے اندر انٹروڈیوس کرو. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بینیفٹس جو ہے نیکسٹ انٹروڈیوس کروانے کا ٹائم ہے, کیونکہ دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے گروپ آف فری لانسرز اینڈ دا کمپنی. ادھر تو صرف پیسے ملتے ہیں چاہے زیادہ ملتے ہوں. یس ٹھیک ہے, وہ چاہے زیادہ مل رہے ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ول ریئلائز کہ یہ بینیفٹس کتنے امپورٹنٹ تھے. ٹھیک ہے, آپ کے کوئی گھر پہ ایمرجنسی ہو جاتی ہے, آپ گروپ آف فری لانسرز میں چاہے زیادہ پیسہ لے رہے تھے, آپ نے وہ اڑا دیا, لیکن اب آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ ایک اماؤنٹ ایسی چاہیے جو کہ آپ کی سیلری جنریٹ نہیں کر سکتی. تو آپ کو اس طرح کے پروسیسز کمپنی میں لے کر آنے پڑیں گے جہاں پہ امپلائز کو پتہ ہوگا یار ہماری کمپنی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, چاہے وہ شادی کا فنکشن ہو, چاہے وہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو, تو اس طرح کی چیزیں آپ کو انٹروڈیوس کرانی ہے. لیکن وٹ آئی ول ریکمینڈ از کہ آپ ایک گو کے اندر سارا کچھ نہ لے ہو. رائٹ, اس سے کیا ہوتا ہے کہ امپلائز لوز دا ویلیو آف دیٹ پالیسی. ٹھیک ہے, اگر آپ 3-4 پالیسی ساری لاگے اکٹھی کر دیتے ہو نا, ایک تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے اور آپ خود بھی ان کو اسٹریم لائن نہیں کر پا رہے ہوتے. سو وٹ آئی ڈیڈ واز کہ ہم نے ایک ایک کر کے ہر ایک سال پہ جب ہمارا اینول ایئر جو ہے وہ ڈنر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ایک نیو پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں. رائٹ, اور اس کو ہم پہلے 3 to 4 months جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہے وہ ہمارے لوپ ہولز ہیں, کون کون سی پالیسیز ہیں جس کے اندر مسئلے آ رہے ہیں, اور اس کو ہم 3 to 4 months کے اندر 1-2 امپلائز پہ ٹیسٹ رن کر کے اس کو ہم میچور کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک سال ایک پالیسی جب میچور ہو جاتی ہے تو اٹس اسٹیبل انف کہ وہ چاہے 30 لوگ ہوں چاہے 100 لوگ ہوں وہ ان کے لیے چل جاتی ہے. کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا کہ یو جسٹ انٹروڈیوس دیٹ تھنگ اور اس کے بعد وہ جیسی بھی چل رہی ہے وہ چلی جا رہی ہے. نہیں, آپ نے اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے ہائیجین بھی اس کی, کیونکہ بہت سارے امپلائز ہیں جو اس کو ایکسپلائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ, اب جیسے ہماری لمٹ تھی لون کی, تو اس میں اب امپلائز آ کے کہیں گے کہ جی میرا تو بڑا زیادہ مسئلہ آ گیا تو اب میں اس پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یار کیا سارے امپلائز اس لمٹ کے اندر کور اپ نہیں ہو پا رہے, اگر نہیں ہو پا رہے تو آپ اس کو بڑھاؤ. کیونکہ دیکھو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پالیسی کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اسے بینیفٹ کریں. اگر اگر صرف اس کا پالیسی کا نام ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ناٹ ایڈنگ اینی ویلیو فار دا امپلائز اور دا کمپنی. تو میرا یہی خیال ہے کہ ایچ آر, ایڈمن اور آفس بوائز کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے ایسی پالیسیز لے کر آنی ہیں جو کہ آپ کی ریٹینشن کو بھی انکریز کریں, جو کہ آپ کی کمپنی میں ویلیو بھی ایڈ کریں اور آپ کے امپلائز کو فیل کروائیں دیٹ دے آر بینگ ویلیوڈ اینڈ دے آر بینگ ٹیکن کیئر آف. رائٹ, یا ڈیفینیٹلی آئی ڈیفینیٹلی ایگری ود دیٹ. اور اگین مطلب وی ڈنٹ ٹاک ٹو اینی باڈی, تو آرگینکلی ہماری جرنی میں بھی آئی تھنک کہ our benefits started coming in at that 15%, 16% mark, and definitely وہ ابھی بھی they continue, تو definitely makes sense. اچھا ٹھیک ہے, so now ہم بات کریں 15 to 25 اس رینج میں. مطلب I think اب moving forward I think it's just doing more of what you cracked earlier, right? Exactly. کہ یار وہی چیز کی تھی, اب کسی پالیسی کی ہائیجین رکھ لی ہے. ایڈمن میں اگر فرض کو جیسے لیٹ سے اگر کہ پہلے ایک انٹرنیٹ تھا تو اب انٹرنیٹ کا بیک اپ رکھ دیا, اس بیک اپ کا بیک اپ رکھ دیا ایونچولی. پہلے اگر ایک بیک اپ مشین تھی تو اب 4 بیک اپ مشینز رکھ دی. رائٹ, بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا ایڈنگ ٹو دس پوائنٹ کہ اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ وڈ بی اے رانگ ایگزامپل ٹو گیو, جیسے آر بی سافٹ نے کیا تھا. آئی ول آلویز سجیسٹ کہ ڈونٹ اوور ڈو یور بینیفٹس.
آپ امپلائی سے سجیشنز لیں, لیکن آپ اتنا زیادہ اس کو اوور ڈو نہ کر دیں کہ آپ کو پالیسی انٹروڈیوس کروا کے اس کو ریورٹ کرنا پڑے یا اس کو چینج کرنا پڑے. تو آپ لیٹ سے ہم لوگوں نے, میرا خیال ہے یہ بہت اچھی چیز ہے جو ہر کمپنی کے اندر ہونی چاہیے, یو شوڈ بی اوپن ٹو سجیشنز. جیسے ہم نے ایک سجیشن باکس ایسی جگہ پہ پلیس کیا ہوا ہے جہاں پہ دیر آر نو کیمراز اینڈ اینی ون کین انونیمسلی لائک رائٹ اینی تھنگ ڈاؤن اینڈ پٹ اٹ دیئر. اس سے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں that they cannot directly share with the management, even the HR. ٹھیک ہے, that can be a personal issue, that can be related to harassment, that can be related to anything. First we thought of introducing a portal, لیکن اس میں یہی مسئلہ تھا کہ لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم تو خود IT کمپنی میں بیٹھے ہیں تو ٹریکڈ آف, تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں وہی تھوڑا سا اسٹونیج پروسیس میں جانا پڑا کہ ہم نے ایک باکس ایک ایسے کارنر میں رکھ دیا جہاں پہ امپلائیز ور شور کہ وی آر ناٹ بینگ سین, اور وہ وہاں پہ جا کے اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں. بس اس کے اندر آپ کو ایجوکیٹ ان کو کرنا پڑتا ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یار دا ایشوز شوڈ بی جینوئن. آپ کو شروع میں کیا ایشوز آئے تھے؟ مطلب شروع میں تو اس طرح کے ایشوز بھی آئے تھے کہ سر وہ برتھ ڈیز کے اوپر 3 ملک لیئرڈ کیک آ رہا ہے, وہ سارے امپلائیز کو نہیں مل رہا. تو آئی واز لائک آئی ہیڈ ٹو گیو دیم اے میٹنگ کہ یار دیز آر ناٹ یور ایشوز, ٹھیک ہے, لائک کم اپ وتھ جینوئن ایشوز جو آپ کے پروسیسز کے ایشوز ہیں, آپ کے ایونٹ کے ایشوز ہیں. یہ آپ کو برتھ ڈے کا کیک نہیں مل رہا وہ والا جو دوسرے امپلائی کو ملا ہے, دس از ناٹ ایشو, ٹھیک ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بگر تھنگز, اسٹریٹجک چیزیں, ویژن کی چیزیں, رائٹ, ٹھیک ہے. لیٹ سے ٹرپ کے اندر کنٹریبیوشن ہے, اف وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ 100%, اگر ہم 30% کر رہے ہیں, یو کین سے کہ یار ہم اس کو سر وی وانٹ کہ ہم اس کو 50% پہ لے جائیں. دیٹ میک سینس کہ وہ ویلیو ایک ایڈ کر رہا ہے, چیزوں کو جو ہے وہ اسٹریم لائن کر رہا ہے امپلائیز کے لیے. تو اس طرح کی ویلیوبل چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں. ہمیں جو چیزیں آئی تھی وہ ایک ہماری ہی پالیسی تھی جو ہم نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اور شاید ہم اس طرح سے اس کو کوپ اپ نہیں کر پائے, لیکن اب ہم وی آر میکنگ شیور کہ ہم کریں. وہ انٹروڈیوس آئی تھنک ایز کیچ اپ پارٹی, جو کہ ہم ہر 3 months بعد کرواتے تھے, اینڈ دیر ور لائک 4 of them in a year. تو ہر 3 months کی کیچ اپ پارٹی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ کمپنی جو ہے وہ پیزا وغیرہ اور اس طرح کی فاسٹ فوڈ واز آن دا بورڈ, اس کے ساتھ ہم تھوڑی بہت گیمنگ کر لیتے تھے, اور اس کے بعد وی جسٹ رینڈملی سیٹ دا کو فاؤنڈرز, HR, ایڈمن, آفس بوائز اینڈ ایوری ون, اور پھر ہم بات کرتے تھے کیا کھویا کیا پایا, کہ ڈے ٹو ڈے کیا چل رہا ہے یا کیا مسئلے آ رہے ہیں. اب جب آپ اکٹھا کھانا کھا رہے ہوتے ہو, جب آپ اکٹھے گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا بیریئر بنا ہوتا ہے نا ایک, وہ ٹوٹتا ہے, اور اس کے اندر امپلائیز اوپن اپ, ٹھیک ہے, اور وہ اس کے اندر شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح کے مسئلے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے بہت ایک پروڈکٹیو چیز رہی ہے اینالائز کرنے میں کہ بھائی کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے, کیونکہ جب وہ یو نو ایوری ون ہیو دیئر شیلڈز ڈاؤن, تو اس کے اندر دے آر مور اوپن, اور وہ دے آر مور ٹاکیٹیو, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلے آ رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم ہر 3 months بعد, پہلے سال بعد نہیں کروا سکے, سنس وی انٹروڈیوس دیٹ وین وی ور 15, اور ہم جب 15 سے 30 پہ گئے تو کام اور پروجیکٹس اتنے ہو گئے کہ وہ پارٹی کے اندر ہماری انوالومنٹ بڑی مشکل ہو گئی. رائٹ. تو پھر مجھے یہ نظر آیا کہ یار ہمارا وہاں ہونا ضروری شاید اتنا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہاں نہیں بھی ہوں گے اور ہم 1 گھنٹے بعد یا آخری والے سیکشن میں جا کے جوائن ان کر لیں گے تو دیٹ از گڈ, لیکن بوائز کی یا جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کی کیچ اپ پارٹی جو ہے نا, اس کو پورا اس طرح سے جو ہے وہ سیبوٹیج کر دینا, دیٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ. تو یہ ایک بہت بڑا جو تھا لرننگ پوائنٹ تھا کہ یار آپ نے اپنی پالیسیز کو اوور ڈو نہیں کرنا, مطلب ایسی چیزیں انٹروڈیوس نہیں کرا دینی جو اتنا بیک فائر کر دیں کہ آپ نہ تو ان کو شاید کنٹینیو کر سکو, اور نہ ہی اس طرح کا کرنا پڑے کہ آپ کو وہ پالیسی ریورٹ کرنی پڑے. تو ایڈ تھنگز اپ, لیکن 1 by 1, اور ان کو میچور کر کے آپ لے کے چلو. انٹرسٹنگ, ہاں, ویری ویری نائس یار, مطلب اگین ویری انسائٹفل. آئی ایم ناٹ شیور آپ کو آر بی سافٹ کا آئیڈیا ہے, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں میں وہ سلیک کا گروپ آپ کو پتہ ہے انہوں نے بنایا ہوتا ہے, اور دے آر گیٹنگ دیئر انسائٹس, اور پھر اس کے اندر لوگ ایسی ایسی پالیسیز بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ویری اوپن کلچر, اور مطلب آئی تھنک کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ کائنڈ آف اوور ایگزوبرنٹ ان انکریجنگ پیپل ٹو گیو فیڈ بیک, آئی تھنک اس کے لیے بہت پیشنس بھی چاہیے. مطلب آئی تھنک کہ مطلب میرے میں تو نہیں ہے اتنی پیشنس ابھی جتنی ان میں ہے. تو یو کین امیجن کہ اگر لیٹ سے کہ ایک انانیمس گروپ ہے, اس کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار آئی ڈونٹ نو فلاں کمپنی یہ کر رہی ہے, ہم یہ کیوں نہیں کر رہے, تو مطلب اگین مطلب اٹ ریفلیکٹس آن دا پرسن ایز ویل جو یہ چیز لکھ رہا ہے. لیکن آئی تھنک کہ اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ پیشنس چاہیے, جو مے بی دے ہیو اٹ. Yeah, and I don't know, I've worked with them very closely, تو مطلب میرے خیال سے کہ وہ میرے سے پیشنس میں بہت آگے ہیں,
وہ کر سکتے ہیں شاید. اور میرا نہیں خیال کہ میں یہاں پہ کمپنی کو نیگیٹو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں, میرا خیال ہے دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل تھنگ, ٹھیک ہے, لیکن دا پرابلم از کہ وین یو ہیو دیٹ مچ کاؤنٹ آف امپلائیز تو یو شوڈ بی ریڈی دیٹ اینی تھنگ وڈ بی کمنگ, اور پھر وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ایز اے کمپنی آربی سافٹ از ڈوئنگ اے گریٹ تھنگ دیٹ یو نو دے آر کیٹرنگ ایوری ونس فیڈ بیک, دے آر یو نو لیٹنگ ایوری ون ٹو ہیو دیئر سے. لیکن اس کو ہم جو گروپ آف فری لانسر سے کمپنی شفٹ ہوئی ہوگی ایک پراپر کمپنی کے اندر, ان کا اتنا پیشنٹ ہونا جیسے آپ نے کہا ہے, یا ہمارے لیے بھی یہی ہے. مے بی ہو سکتا ہے آج سے 10 سال بعد ہم اتنے پیشنٹ ہو جائیں. آئی ہوپ سو, رائٹ, ہاں فار شیور, ڈیفینیٹلی. اچھا مجھے بتائیں یار, گریٹ ٹاک, آئی تھنک آل ویری انسائٹ فل. تو کوئی بھی مطلب سو آئی تھنک دس کائنڈ آف اے گولڈ مائن فار اینی بڈی ہو از ان دیٹ 5% 6% اسپاٹ, اور وہ مطلب آگے سوچ رہے ہیں کہ یار ہم کریں یا نہ کریں. تو ڈیفینیٹلی اف یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ تو دس از دا روڈ میپ ٹو ڈو دیٹ. نیکسٹ مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کے بندے کو سی او او ہونا چاہیے, مطلب وہ آرچیٹائپ کیا ہے, وہ پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں جو سی او او کے لیے اچھا فٹ ہو سکتا ہے بندہ. I guess COO should be a person who shouldn't be that much, you know, like اس کا زیادہ رجحان جو ہے نا وہ profits کی طرف نہ ہو, projects کی طرف نہ ہو. He should be more empathetic, ٹھیک ہے. اور میرے کیس میں زیادہ امپورٹنٹ یہ اس لیے بھی اچھا تھا کہ میں خود اس لائف کو گزار کے آیا تھا, رائٹ, فار 5 years ایز اے ٹیم ممبر. یہ بہت ضروری ہے کہ جو COO he should be in that shoes جہاں اس کو پتا ہو کہ امپلائی کی پین پوائنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ پلس ہو اس کے پاس. ایگزیکٹلی. جب آپ یو نو آل آف اے سڈن آپ ایک کمپنی بناتے ہو اور اینڈ یو آر دا CEO فرام دا فرسٹ پرسن, اور آپ کا انڈسٹری ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو امپلائی کے پین پوائنٹس ہیں دے ایکچولی فیل دیٹ. یو ہیونٹ لیوڈ دیٹ. ایگزیکٹلی, یو ہیونٹ لیوڈ دیٹ. آپ کو جب آپ ان سے گزرے ہوتے ہو تو اٹس اے لاٹ ایزیئر, اور آپ کو میرا نہیں خیال کوئی بھی پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. جیسے میرے کیس میں I wasn't a 9 to 6 guy, ٹھیک ہے, to be very honest, even کہ آج بھی میں لیٹ ہی آیا ہوں, sorry for that. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ یار ہر ایک کی اپنا ایک لائف اسٹائل ہے, ٹھیک ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں, I admire those جو کہ 9 o'clock اٹھتے ہیں and they are at office at 9 sharp, لیکن ہر ایک کا اپنا کلچر ہے, ہر ایک کی اپنی فیملی پرابلمز ہیں. کچھ لوگ ایسی ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک بھی ہو سکتی ہے, کچھ لوگ ایسی جگہ سے آ رہے ہو سکتے ہیں جہاں پہ لیٹ سے یہ ٹرین وغیرہ کی کلوزنگز اور اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ کو ہر ایک کو کیٹر کرنا ہے. اب کیونکہ امپیتھ ہونا ضروری ہے. ایگزیکٹلی, آئی واز اویئر آف دیٹ. تو میں نے وہ پالیسی فوراً انٹروڈیوس کروائی, آتے ہی اپنے جو ہے وہ کو فاؤنڈرس کو ایگری کروا کے, یار آئی ہیو بین تھرو دیٹ, ٹھیک ہے. میں خود کبھی نیٹ سول یا اسٹریٹجک سسٹمس کے اندر جو ہے وہ ٹائم سے نہیں گیا, تو آئی نو دیٹ کہ یار ہر ایک کے لیے اس طرح سے آنا پاسبل نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو بی امپیتھیٹک, یو ہیو ٹو ہیو لیو دیٹ لائف آن یور اون, اینڈ یو ہیو ٹو نو دا امپلائی پین پوائنٹس. اور آپ کو اس کے اندر بہت ضروری ہے کہ یو شوڈ بی ویری کمیونیکیٹو. جب تک COO کمیونیکیٹو نہیں ہوگا, ہی وونٹ لسن ٹو دا فیڈ بیک آف ادرس ان دا کمپنی, ہی وونٹ گو ٹو دیم اینڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم. لائک میرا خیال ہے کہ اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو جب میں ٹرپس پہ جاتا ہوں یا جب میں بوائز کے ساتھ کیچ اپ پارٹی کے اندر گیمس چل رہی ہوتی ہیں, تو ان مومنٹس کو بھی میں نہیں جانے دیتا ان سے اس چیز کو بات کرنے میں کہ یار آپ کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو ہم امپروو کر سکتے ہیں. کیونکہ اگین ایز اے سیٹ کہ کیچ اپ پارٹیز یا ٹرپس ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ جو امپلائیز اور باسز کی وہ ایک شیلڈ بنی ہوتی ہے نا, وہ دیٹ گوز ڈاؤن. تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ امپلائیز کے ساتھ 1-to-1 کنورزیشن کر سکو, ان کے پین پوائنٹس جو ہے وہ سن سکو. تو the CEO should be, you know, like very empathetic, very good in communication, and he should be very flexible. rigid نہیں ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک پالیسی امپلیمنٹ کر دی تو اس نے کہہ دیا کہ جو میں نے سوچ لی ہے یہ تو بس ایسا ہی ہے. نہیں بھائی, you can ڈیٹا ڈریون ہونا چاہیے. رائٹ, I think کہ سو ہمارے آفس میں احمد ڈز دیٹ رول, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ being well connected also helps in a COO role, کہ آپ کو پتہ ہے یار کہ فلاں چیز کا وینڈر ادھر ہے, میرا فلاں دوست یہ کرتا ہے, and that has really helped us in setting up this office and what not. So I think وہ that also helps. I guess that would be the point, being social. وہ اتنا سوشل ہو کے آپ کا CEO یا CTO کے پرابلم نہیں کر رہا, اس کو پتا ہو کہ یار ہاں آؤٹ سائڈ یہ تو وہ کرتا ہے یا یہ تو وہ کرتا ہے, اینڈ دیٹ ریئلی ہیلپس. آپ کے کنیکشن سے وہ چیزیں بڑی ایزیلی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور مطلب ٹو بی آنیسٹ, مطلب وین وی اسٹارٹیڈ تو ہمارا بالکل یہ پلان نہیں تھا کہ یار یہ بندہ یہ رول کرے گا, یہ بندہ یہ رول کرے گا, یہ بندہ, وی آل تھری آف اس ور انجینئرز جسٹ لائک یور سیلف. تو لیکن وہ آرگینکلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح رولز بن جاتے ہیں ایونچولی, رائٹ. اور آپ کے پوائنٹ سے مجھے لگ رہا ہے ویسے ایک اور چیز بھی CEO کے لیے ہونی چاہیے, ان کا نام احمد ہو
تو زیادہ ڈیفینیٹلی ہاں ہو تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. گریٹ. اچھا ٹھیک ہے. سو ٹھیک ہے, اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ یار سی او میں یہ چیز ہو تو زیادہ زبردست ہے. I guess COO should never sit back in his seat کہ policies بنا کے اور وہ ساری چیزیں کر کے there is never an ending point in the گراؤنڈ کی company. پلس ہونا ضروری ہے. آپ you have to be on your toes every time کہ یار کہیں پہ بھی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ہوئی, کیسے ہوئی, کمپنی کے اندر اگر ایک پالیسی چل رہی تو وہ کیسے چل رہی ہے, اور مارکیٹ کے اندر ڈائنامکس کیسے شفٹ ہو رہے ہیں. ایز اے COO یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز, یو شوڈ بی اویئر آف دا مارکیٹ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے امپلائی بینیفٹس لوگوں نے دینا شروع کیا کمپنی کے اندر, انفلیشن آئی. اب دیکھو اف ایز اے COO یو آر ناٹ آن یور ٹوز اینڈ یو آر ناٹ اویئر آف دا مارکیٹ, انفلیشن کے اندر بھی یو جسٹ سٹ بیک اور آپ کہو گے کہ یار ہماری تو چل رہی ہے. بھائی اگر 90% آف دا کمپنیز آر گیونگ اٹ, تو آپ کے امپلائیز بولیں یا نہ بولیں, دے آر فیلنگ دیٹ تھنگ. تو آپ کو بجائے اس کے کہ یو شوڈنٹ بی دا لاسٹ. جیسے انفلیشن کے اندر وی آر پراؤڈ آف دیٹ تھنگ دیٹ وی ور دا فرسٹ کمپنی جنہوں نے رائٹ آفٹر دا فرسٹ ہائیک ہم لوگوں نے انفلیشن انٹروڈیوس کر دیا, انفلیشن انکریمنٹ, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یار آپ آج کرو یا آپ کل کرو, دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. تو اس طرح کی چیزوں کے اندر میرا خیال جب آپ یو ول بی دا فرسٹ اور فرسٹ 10 کمپنیز ان ڈوئنگ دیٹ, تو امپلائیز کو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے اس چیز کو لے کے کہ یار آور کمپنی, آور مینجمنٹ از یو نو انٹیلیجنٹ انف ٹو ٹیک دو اسٹیپ اینڈ بریو انف ٹو ٹیک دو اسٹیپ. بریو انف زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ از رائٹ. گریٹ گریٹ ایبسلیوٹلی یار, ویری انسائٹفل, ویری ویری آن پوائنٹ آئی وڈ سے. زبردست ہے. ٹھیک ہے. اینڈ بیفور وی اینڈ دس مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک تو یہ بتائیں کہ کوڈیکسیا کو کس طرح کی لوگوں کی ضرورت ہے, اور مجھے آپ نا نان کنونشنل طریقہ بتائیں اگر کوئی کوڈیکسیا آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آئے. آئی گیس کوڈیکسیا کو سب سے پہلی جو ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یار ریلائبل لوگ. ریلائبل کا کیا مطلب؟ ریلائبل کا یہ مطلب ہے کہ یار دا پیپل ہو کم دیر ٹو اسٹے, لائک دے آر دیر ٹو اسٹے, بیکاز آئی نو کہ جب ہم آئی مائی سیلف بینگ اے CEO آئی ایم دیر to listen to them. We have a suggestion box in place. We are on our toes to implement the policies. We are there to implement the policies that there in the market. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہوگی جو امپلائیز کہیں کہ یار ہمیں یہاں پہ یہ نہیں مل رہا. تو اس طرح سے جب ہم ان کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں تو آئی ایکسپیکٹ پیپل ٹو کم اینڈ اسٹے اینڈ انجوائے دیٹ لائف اسٹائل, جہاں پہ ایک کمپنی کے اندر آ کے لانگ ٹرم لوگ چاہیے. ہاں لانگ ٹرم لوگ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز ہے اسپیسیفک؟ آئی گیس ٹیکنیکلی ساؤنڈ اس طرح سے اب ہماری جو نیو جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر بہت زیادہ لیک کر رہی ہے, بیکاز دے آر لرننگ فرام یوٹیوب ٹیوٹوریلز اور اس طرح کی چیزوں سے, اور وہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑے سے اس طرح کے لوگ جو کہ ڈیبگنگ اچھی کرتے ہوں, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے, دے آر ناٹ پرابلم سالورز. وہ اچیو کر لیتے ہیں لاجک کو, بٹ وین دے گیٹ انٹو اے پرابلم تو ان سے وہ پریشر ہینڈل نہیں ہوتا یا وہ چیز کو اس طرح سے ڈیبگ نہیں کر پاتے. تو آئی گیس ریلائبل, ٹیکنیکلی ساؤنڈ اینڈ پرابلم سالورز آر دا ونس دیٹ وی آر لوکنگ فار. اور ہمارے پاس آنے کا طریقہ سمپل یہی ہے, جسٹ کم ٹو آور پیج, میسج اس اینی ویئر اینڈ لائک وی آر گڈ ٹو گو. نہیں یار یہ تو ساری کمپنیز کہتے ہیں, کوئی اور طریقہ بتائیں, آپ کو ریچ آؤٹ کریں یا کیا کریں, مطلب جب فار دا سبسکرائبرز آف دس چینل آپ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس پہ ان کو ایٹ لیسٹ فیڈ بیک ضرور مل جائے کہ یار نہیں وی آر ناٹ pursuing this یا we are pursuing this. کیا کر سکتے ہیں؟ I guess they should reach out to me personally because I am the guy who's responsible for all this stuff. Or they can reach out to me on LinkedIn. We can put a link for that, and they can reach out to me Facebook, and we can have a personal conversation on that thing. چلیں زبردست, دیٹ از گریٹ. تھینک یو سو مچ فار احمد فار یور ٹائم, اور آئی تھنک کہ دس واز اے ویری انسائٹفل کنورسیشن, اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو اینڈ اف یو وانٹ ٹو ایور ورک ود اس سو یو کین کلک آن دا لنک بلو اینڈ اپلائی ٹو کوجنٹ لیبس, اور یو کین ریچ آؤٹ ٹو احمد اف یو وانٹ ٹو ایور ورک ایٹ کوٹیکسیا. اس کے علاوہ نیچے ہم نے اپنی کمیونٹی کے لنکس بھی دیے ہوئے ہیں, آپ ان کو کلک کر سکتے ہیں, ہماری کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹاپکس کے بارے میں, کویشچنس کے بارے میں, ایشوز کے بارے میں, اور اینی تھنگ ایٹ لارج ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اینڈ ونس اگین تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.